میری ایک ایک بشارت اور ایک ایک بات میں ایک گرام اور ایک پیسے کا مبالغہ بھی نہیں ہے۔ ارادہ کر لو میرے نوجوانوں، گھر جا کر اپنی عورتوں کو کہلواؤ، آج سے تو بھی تحفظ ختم نبوت کی ممبر ہے۔ ابھی میں ممبر بن کے آیا ہوں، تو بھی آج سے ممبر بن جا، بچوں کو بھی ممبر بنا دو، کیونکہ یہ مسئلہ نازک نہیں بہت اہم ہے، اور اس مسئلے کے دشمن چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور اس مسئلے کے دشمنی پر کروڑوں اربوں خربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اور اس کی حقیقت اب آپ سنتے جاؤ، اور اس کی اہم حقیقت کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ ترتیب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جسے ایک سبق سمجھ کر آپ سنیں، اور جب تک اس انداز سے نہیں سنیں گے تو پھر یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس وقت ساری دنیا میں جتنی قومیں ہیں، میں نے آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے دنیا کی قوموں کی تعداد پر ریسرچ کیا، تو مولانا گوگل صاحب کے ذریعے سے مجھے یہ خبر پہنچی کہ ساری دنیا کے اندر 4200 قسم کے مذاہب ہیں۔ کیونکہ ہمیں کب تک رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن ہم کو بھی جانا ہے، جانے کے ایام قریب ہیں، تو پھر مسائل کو سنبھالنا آپ ہی ہے۔ یہاں اور ایک بات بولتا ہوں، جتنی تنظیموں کے، مسجدوں کے، مدرسوں کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، ان تمام کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی کم سے کم 4th لائن تو دور کی بات، 2nd لائن تو کم سے کم تیار کر کے رکھو، کیونکہ خود کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر چلے گئے تو منزل سنبھالنے والا کوئی ہونا کہ نہیں ہونا۔ ہمیں 2nd لائن بنانے کے لیے تیاری سے نہیں ہوتے، میں صدر کا تو مرے تک میں صدر، کیا مانا نا؟ میں سیکریٹری کا تو مرے تک میں سیکریٹری۔ سیاست کا بھی یہی حال ہے، ہمارے اپنے دینی نظاموں کا بھی یہی حال ہے۔ میری کرسی چھوڑ کو دینے کے لیے میں تیاری نہیں ہوتا، گاڑی دیتا تو بنگلہ دیتا تو، لیکن کرسی نہیں دیتا۔ ہر جگہ یہ اتنا حال ہے۔ 2nd لائن کم سے کم تیار کر کے رکھو۔ دوسری قومیں، ایک تنظیم ہمارے ملک میں چل رہی ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، آپ اشاروں کو سمجھے، ایک تنظیم ملک دشمن اور اسلام دشمن ہمارے ملک میں چل رہی ہے۔ اس تنظیم کے تقریباً اصول ہمارے مذہب کے اصول ہیں، ہمارے مذہبی کتابوں سے ان اصولوں کو انہوں نے لیا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیا، سیدنا ابو بکر کی زندگی سے لیا، حضرت عمر فاروق کی زندگی سے لیا، عثمان و علی کی زندگی سے لیا، شاہان اسلام کی زندگی سے لے کر انہوں نے تقریباً ہمارے اصولوں کو اپنی جماعت کے اصول بنائے، وہ آگے بڑھتے رہے، بڑھتے رہے، بڑھتے رہے، بڑھتے رہے۔ آج حکومت کر رہا ہے کوئی اور، ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اب تو کم سے کم آپ سمجھے ہوں گے، حکومت کر رہا ہے کوئی اور، ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ میں اسی تنظیم کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اس تنظیم کی باتوں میں سے یہ بات ہے کہ وہ تنظیم و تحریک اپنی 2nd لائن ہی نہیں، تقریباً 6 لائن تیار کر کے رکھی ہے۔ میں اگر کچھ ہو جاؤں، اس تنظیم کو کون سنبھالے گا؟ اگر وہ کچھ ہو جائے کون سنبھالے گا؟ اس کے بعد کون سنبھالے گا؟ 6 اسٹیج اور 6 کرسیاں وہ بنا کر رکھے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے، صدر کے بعد کا صدر نہیں، سیکریٹری کے بعد کا سیکریٹری نہیں، خازن کے بعد کا ناظم نہیں، ناظم کے بعد کا ناظم نہیں،
मुअज्जिन के बाद का मुहतमिम नहीं, इमाम के बाद का इमाम नहीं, मुअज्जिन के बाद का मुअज्जिन नहीं। इन मासूमों को तैयार करके रखो, नौजवानों को तैयार करके रखो, इनको किसी भी मसले में परामर्श मत करो। बड़े लोगों को सामने बिठाओ, नौजवानों को पीछे बिठाओ, मासूम बच्चों को उसके पीछे बैठाओ। आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे वाले आगे आते रहेंगे, आते रहेंगे। इन मासूम बच्चों को अगर परामर्श करोगे तो फिर हमारे दीन को संभालने वाला कौन होगा? कभी सवाल बड़े से होगा, तो कभी सवाल जवान से होगा, कभी सवाल मासूम बच्चों से होगा, कभी सवाल मर्दों से होगा, तो कभी सवाल औरतों से भी होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी दुनिया के अंदर आज से तकरीबन 8-10 साल पहले मैं दुनिया के तमाम मज़ाहिब का जब रिसर्च किया तो मुझे ये बात मिली कि आज से 10 साल पहले तकरीबन दुनिया के अंदर 4200 किस्म के मज़ाहिब थे। कितने थे? 4200 किस्म के मज़ाहिब। मज़ाहिब बोले तो समझते हैं रिलीजन, मजहबा। अक्कलकोट में प्योर उर्दू चलती की मोटी ताजी चलती? मोटी ताजी। अल्लाह का फजल, मंडे सहूलत हो जाती। और हमें तो उर्दू की अब तक हिफाजत नहीं करे। हमारी उर्दू तो इस वक्त आईसीयू में है। आईसीयू में है। हाँ बोले तो क्या पूछते हैं, हाउ बोले तो हाउ क्या बोलते हैं, हाँ बोले तो पानी पियो करते, ठीक है तो खांसी लगी बोल कर, हाँ बोले तो समझते। हैदराबाद को लखनऊ का एक आदमी गया करते, लखनऊ में आज भी अच्छी उर्दू है। लखनऊ का आदमी गया करते, जाकर हैदराबाद के बस स्टैंड में खड़ को पूछा करते, मोहतरमुल मकाम क्या ये बस सिकंदराबाद जाती है? तो एक वहाँ का नौजवान बोला करते हाउ। समझ में नहीं आया इसका हाउ को तो क्या है। फिर दूसरे से पूछा, आली जनाब जहमत माफ हो, ऐ नवाजिश होगी अगर आप मुझे मुत्तला फरमा दें। समझ में मैं क्या गाला दे रहा हूँ? प्योर उर्दू बोल रही सो। आली जनाब जहमत माफ हो, ऐ नवाजिश होगी कि अगर आप मुझे मुत्तला फरमा दें क्या ये बस सिकंदराबाद जाती है? उन्हें भी हाउ बोलिया। अरे क्या मुसीबत रही है। तीसरे आदमी को पकड़े, मोहतरम बराए खुदा मेहरबानी का मामला फरमा दें, परेशान हाल पर करम फरमाई फरमा दे, इतनी इतला तो दे दीजिए क्या ये बस सिकंदराबाद जाती है? हाँ, खुश हो गए, ममनून और मशकूर हूँ, आपने मेरी रहबरी फरमाई। अच्छा ये बता दे कि मैंने आपसे पहले 2 साहिबान से इस सवाल को किया, उन्होंने हाउ का जवाब दिया। ये हाउ क्या होता है? मैं हैदराबादी बोलिया, पढ़े लिखे लोग हाँ बोलते, अनपढ़ लोग हाउ बोलते। पढ़े लिखे लोग हाउ बोलते, अनपढ़ लोग हाउ बोलते। तो उन्हें लखनवी बोला, तो मालूम होता है आप पढ़े लिखे हैं? उन्हें बोला करते हाउ। दुनिया में कितने मज़ाहिब हैं? 4200 किस्म के मज़ाहिब, इंक्लूड इस्लाम। 10 साल पहले का रिसर्च पूरी तवज्जो के साथ सुनो। 4200 किस्म के मज़ाहिब में एक मज़हब इस्लाम तन्हा मैदान में है इस वक्त। बकिया 4199 मज़ाहिब के अक्सर लोग इस वक्त इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी पर मुत्तफिक हो चुके हैं।
مسلمان دشمنی پر متفق ہو چکے ہیں، اور ان کا منشا کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے؟ سب مل کر یہ چاہتے ہیں کہ زمین سے اسلام اور مسلمان ختم ہو جائے۔ زمین سے کیا ہو جائے؟ اسلام اور مسلمان ختم ہو جائے۔ وہ اپنی محنت میں لگے ہیں، اور اسلام اور مسلمان کو ختم کرنے پر وہ لوگ متفق ہو چکے ہیں، روزانہ اس پر مشورے ہو رہے ہیں، کئی قسم کے فیصلوں پر دستخطیں ہو رہی ہیں۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ طرح طرح کے پلان اور سازشیں بنا رہے ہیں۔ وہ اسلام کو ختم کرنے کا راستہ اور ذریعہ مسلمانوں کے ختم کرنے پر کر رہے ہیں، اور وہ لوگ یہ سوچ چکے ہیں کہ دنیا سے مسلمان ختم ہو جائے تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب مسلمانوں کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ کیا؟ مسلمانوں کو جان سے مارو، اس سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں ماب لنچنگ کیا ہے؟ اور کتوں کی طرح بھوگنے والوں کی بھوگ کیا ہے؟ جان سے ختم کرنے کے پلان نہیں ہے۔ اور کتنے ختم کر سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے ان سوچنے والوں کی۔ 300-400 کروڑ الحمدللہ دنیا کے اندر مسلمان ہیں، اور اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی آگے بڑھیں گے۔ زور سے پاور سے انشاءاللہ بولو، نہیں کہ تو دبا دے تو۔ انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ کر اللہ بولے۔ ایسے سب باتیں میں بھٹے بھی جوان ہو جانا، کیا جوانی بھٹا دکھ رہا ہے؟ یہ کوئی بے حیا بات نہیں ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں کو بچے زیادہ، مسلمانوں کو بچے زیادہ، اور ابھی 2024 کے الیکشن میں خالی ہمارے بچوں کی تعداد پر الیکشن لڑے پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ گھس بیٹیاں بولے، کاکی بولے، ساتھ میں بچے بھی بولے، شادیاں بھی بولے۔ شادیاں کو اپنی جگہ پر رکھو، بچوں کی بات آ گئی تو مسلمانوں کو بچے زیادہ، بچے زیادہ، بچے زیادہ۔ میں بنگلور میں جواب دیا، باقاعدہ انکل کا جواب دیا میں، انکل وہ طاقت تمہارے پاس نہیں رہی تو ہمیں کیا کرنا؟ کیا حضرت؟ وہ طاقت تمہارے پاس نہیں رہی تو ہمیں کیا کرنا؟ کھانا زیادہ بول کر بولو۔ مسلمانوں کے پاس چاول زیادہ بولو، ہمیں چاول تم نہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس روٹی زیادہ بولو، روٹی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کپڑے زیادہ بولو، ذرا کپڑے بھی اٹھا کو دیتے ہیں۔ پراپرٹی زمینہ زیادہ بولو، ہمیں چاہے تو دیتے ہیں۔ بچے زیادہ بولے تو آپ کو یہ چیز دینے کی نہیں ہے۔ اسے دینے کے لیے قوانین ہے، پروسیجر ہے، اصول ہے، ضابطے ہیں۔ دونوں کا ایک مذہب ہونا ضروری ہے۔ کتنے قوانین ہیں، پھر بچے زیادہ، بچے زیادہ، بچے زیادہ بول کر تمہیں بمڑیاں مارے تو کیا کریں گے ہمیں؟ اس میں ہم تمہاری کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ کر سکتے کیا؟ عقل کوٹ والے کر سکتے ہیں؟ کرے تو کوڑے پڑیں گے، کرے تو سنسار کیا جائے گا۔ اگر مذہب سے، ہمارے مذہب کا قانون کیا ہے؟ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ نوجوانہ سنو، یہ دیوانے اٹھے ملیدے کوٹے کے قصے زیادہ ہو گئے۔ نوجوانہ کیا تو دین پھیلا رہا سو بتے ویسا دین پہنچانے کی خواہش ہے،
تو یوگی بھی بیکار بیٹھا ہے، جا پہنچا۔ اگر مذہب کی بچی سے محبت کرتا، کیا بولے تو دین پہنچاتا۔ یہ سب فتنے چھوڑو، بڑے بڑے مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر تمہاری شرافتوں کا یہ حال ہوگا تو پھر میرے دوستو، دنیا سے جانے کا جب وقت آئے گا، دنیا تو ہاتھ سے جائے گی ہی، ہماری شرافتیں شرارتوں میں اگر برباد ہو گئی، دنیا سے جاتے وقت ہمارے ہاتھوں سے دین بھی چلا جائے گا۔ آپ جلدی چھوڑنے والا نہیں ہوں میں۔ آج میں تحفظ ختم نبوت کا پیالہ پلا کر ہی رہوں گا انشاءاللہ۔ نوجوانوں، جوانی استعمال کرو اسلام کے لیے، جوانی استعمال کرو قرآن کے لیے، جوانی استعمال کرو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جوانی استعمال کرو تحفظ ختم نبوت کے لیے۔ حشر کے میدان میں ہم یہ نہ کہیں وہ دیکھو ہمارا نبی، حشر کے میدان میں ہم یہ نہ کہیں وہ دیکھو ہمارا نبی، بلکہ حشر کے میدان میں ہمارا نبی کہے وہ دیکھو میرا امتی ہے۔ یہ جملے اگر سننا ہے تو تم اپنی جوانیوں کی حفاظت کرنا ہے، یہ بشارتوں سے مالا مال ہونا ہے، اپنی جوانیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے کام کے پیچھے لگانا ہے۔ یہ شوشے ختم کرو، یہ جھگڑے ختم کرو، یہ شرارتیں ختم کرو، صحیح کام ہے، صحیح کام میں آگے بڑھو۔ دین پھیلاتا کرتے محبت کر کو گو، ایسے ایسے کیسا آتی مولانا میرے پاس سے بہت دینا ہوا ہے قصہ بول کو کیس میں آج بول رہا ہوں۔ ایک آپا فون کری منجھے ڈاؤٹ کرو نہیں، منجھے آپا وہاں کرتے بھایا کرتے سب بھی کرتے، ادرس مسلم غیر مسلمہ بھی کرتے، مجھے سمجھ میں آئی بات ہے۔ ایک جنا فون کرے غیر مسلم، صاحب تمہیں بکری کھاتے پھر کتا کہیں کو نہیں کھاتے کیا؟ بکری کھاتے ہیں؟ جی کھاتے ہیں، بکری کا گوشت کھاتے ہیں، پھر کتا کیوں نہیں کھاتے؟ پھر بولا تو تیری اماں سے شادی کہیں کو نہیں کرتا کیا؟ تب رکھا سفر اٹھایا نہیں ہے۔ کھانا کا تو ہر چیز کو کھایا نہیں جاتا، جیسے شادی کرنا کا تو ہر عورت سے کیا نہیں جاتا۔ شادی کرنے کے لیے کچھ عورتیں ہیں، ان میں سے کسی کو شادی کرنا، کچھ عورتیں ہیں نہیں کرنا۔ ویسے کھانا کا تو کچھ جانورہ ہی کھانا، نہیں کھانا کا تو کچھ جانورہ ہی نہیں کھانا۔ کرتے فونا مجھے ایسے ایک آپا فون کری کرتا کو روئی، میں بھی سن لگا تھا، خوبصورت آواز تو نہیں ہے، رونے کی آواز بس ہی خوبصورت رہتی۔ ماں کے بھائی تنگا کو بولے آپا یا تو بول رہا تیرے ساتھ میں بھی روتوں، تیرا رونا میں سنتوں، میرا رونا تو سن، یا نہیں تو پورا روزہ تو مجھے فون کر۔ جب میں ذرا ہلکا سا ڈانٹا تو اس نے بولی کیا بھی نہیں حضرت، بہت مصیبت میں ہی زہر کا کو مرنے کا وقت آ گیا ہے حضرت۔ کئی کو ماں یہ مرنے گرنے کے بعد میرے فون میں کرو رکھو ماں تمہیں صحیح زہر کھا کو مر گئے، خودکشی کی موت، پولیس تک جاتا مسئلہ، پولیس کو ویریفیکیشن کرتا، موبائل اٹھا کو دیکھتا، آخری فون کسے گیا تو مزمل صاحب کو گیا، کسی کا تو مرتی تو مر جا، تیرے نوشوں کو فون کر کو، تیرے بابا کو فون کر کو مر جا، تیرے ابا کو فون کر کو مر جا، میں اس کا ملیا، مجھے اور کام کرنا ہے، مجھے اور انشاءاللہ امامت کرنا ہے، کتابت کرنا ہے، قوم کی خدمت کرنا ہے، خدا مجھے قبول کر لے۔ آپ بھی میرے حق میں دعا کرو، جب موت کا وقت آئے گا تو میں
खामखा की मुसीबतों में क्यों उठाऊं। हजरत उलमा को लगे हाथ पैगाम देता हूँ, हमारा हर कॉल रिकॉर्ड होता है। एहतियात बहुत अहम बात है। अभी नहीं हजरत साहब का को मरने लक्को माँ मरने को क्या किस्सा बोल। हजरत एक बेटी है, सो हजरत उसे मेरी मैं वो बेटी को फ़ोन भी ले को दी। उसके फ़ोन में रात को 4-4 बजे फ़ोन आता। हजरत हमारी इज्जत का बहुत बड़ा मसला, हजरत क्या की किधर की बोलकर रोई। लंबा वाक़या है, शार्ट में गुजरा हूँ क्योंकि आगे बढ़ना है ना, तो शार्ट में गुजर रहा हूँ। तो मैं बोला तुम्हें बच्ची को फ़ोन लेकर देकर रो रही बोलकर बोले तो ताज्जुब होता है। सांप दे दा तो बच्चा के हाथ में काटता काटता बोलकर रोने वाली अम्मा और बाबा को मोहब्बत नहीं बोलते। तुम्हें कहीं को लेकर दिए, देना ही नहीं था तुम्हें। खैर होगा सो होगा, कौन फोन करता, उसका नंबर दे। उन्हें कौन मांगा था, उन्हें और एक बम डाली, कौन भी नहीं हजरत, उन्हें तुम्हारा आशिक हजरत गई। मैं बोला मेरा आशिक है तो क्या मैं पढ़ाया का सबक उसे है, मैं पढ़ाया का सबक उसे। खैर नंबर दे माँ बोलकर मैं नंबर ले लेता, फिर उसे डिलीट कर। बाकी तो आशिक निकलिया। जरूरी नहीं कि हर आशिक सही हो, माशूक सही हो, जरूरी नहीं है। यहाँ आशिक और माशूक की बात चलती है। हर पीर का मुरीद सही नहीं होता, हर मुरीद का पीर सही नहीं होता। समझ में आई बात है? हर पीर का मुरीद हर मुरीद सही नहीं, हर मुरीद का हर पीर भी सही नहीं। इधर उधर ही गलाटा और हंगामा है तो फिर मैदान मोहब्बत का आलम क्या होगा। हमें फोन करे तो उन्हें फौरन अस्सलाम वालेकुम हजरत, वालेकुम अस्सलाम हजरत, मेरा नंबर तुमने कैसा मालूम? अभी हजरत जिब्राइल दिए मुझे। ऐसा मालूम मिल जाता था। 40 दिन का तो एक दिन अटकता है। कैसा की मिलिया, मैं एक नंबर देता हूँ, वो नंबर किसका जरा मालूम करो भाई। बोलकर नंबर दिया तो ये नंबर तुमने कैसा मालूम हुआ हजरत? मैं बोला कैसा की मालूम हुआ भी, ये किसका नंबर हजरत? क्या भी नहीं कि क्या कर सकते, कहीं को भी रात के 4-5 बजे फोन करते। फोन करना नहीं करना, शादी से पहले मोहब्बत नहीं करना, हराम है हराम है हराम है। फिर भी एक बात नहीं कहना कह रहा हूँ, करना था तो दिन में करना था, रात के 4 बजे कहीं को भी कर नहीं करना हुआ। आगे उल्टा हो रहा हजरत तुम्हें डाउट करो ना हजरत, मैं तहज्जुद को उठा तुमसे बताया। डाउट करो मैं तहज्जुद को उठा दूं, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तहज्जुद को उठाने के लिए वो पट्टी मिली तुझे? नौजवानों हंसी नहीं है, तुम्हारे कांधों पे इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उससे अगर तुम गाफिल रहोगे तो फिर तुम्हारे कांधों पे जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारियों के जनाजे आएंगे। मैं एक नौजवान को गले से लगाकर कहना चाहता हूँ, एक नौजवान की थोड़ी पकड़ कर कहना चाहता हूँ, उसकी पेशानी को बोसा देकर कहना चाहता हूँ, मुसाफा करके कहना चाहता हूँ, गले से लगाकर कहना चाहता हूँ, तुम्हारे खानों पे इस वक्त तुम्हारे बाप दादा के खानों की जिम्मेदारियों से ज्यादा जिम्मेदारी इस वक्त तुम्हारे खानों पर है। इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे खानों पर है, ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे खानों पर है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की जिम्मेदारी तुम्हारे खानों पर है, जमीन में अमन और अमान को कायम करने की जिम्मेदारी तुम्हारे खानों पर है। अगर तुम इसे जिम्मेदारी समझोगे तो मैदान पर उतर कर काम करोगे, अगर इससे तुम गाफिल रहोगे तो फिर इन खानों पर जिम्मेदारी नहीं, इन्हीं जिम्मेदारियों के जनाजे तुम्हारे खानों पर आएंगे। उसके बाद खुद भी ईमान से हाथ धोना पड़ेगा। नस्लों के ईमान की बर्बादी को अपने आंखों से देखोगे, अपने आंखों से देखोगे। जागो जागो, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, हर बूढ़े से कहना चाहता हूं, मैं भी बुढ़ापे की उम्र में कदम रख चुका हूं। चाहे शक्ल सूरत में जवानी नजर आए, हकीकत से मैं इनकार कर नहीं सकता। हर बूढ़े से कहना चाहता हूं, जाग जाओ। हर नौजवान से कहना चाहता हूं, जाग जाओ। और आज इसका यह पैगाम घर की औरतों तक जाकर सुनाओ। हर माँ को जागना पड़ेगा, हर बहन को जागना पड़ेगा, हर बच्ची को जागना पड़ेगा, क्योंकि ख़त्म नबुव्वत का मसला अगर कोई और मसला होता
موجود ہے. رب کعبہ کی قسم وہاں عاشقات رسول کے ہزاروں باقیات کتابوں کے اندر موجود ہے. ختم نبوت پر حملے اس زمانے کی نئی بات نہیں. ختم نبوت پر حملے آج سے 50 سال پہلے کی بات نہیں. ختم نبوت پر حملہ کرنے والا کمینہ حرامی سور کا بچہ صرف غلام قادیانی ہی نہیں، میرے نبی کے خود زمانے میں ختم نبوت پر حملے ہوئے ہیں. ایک طرف حق ہے تو دوسرے طرف ضرور باطل رہے گا، اور باطل حق کے جانے کے بعد آتا نہیں، باطل حق کے سامنے آتا ہے اور حق کے سامنے ذلیل ہوتا ہے. اور وہ تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے. ایسا نہیں کہ ابراہیم چلے گئے بعد میں نمرود آیا، ایسا نہیں کہ موسیٰ چلے گئے بعد میں فرعون آیا، ایسا نہیں کہ ابو بکر اور عمر چلے گئے بعد میں ابو جہل اور ابو لہب آیا. جب بھی حق آیا فوراً اسی وقت باطل آیا. نبوت آئی تو جھوٹے نبی بھی نبوت کے سامنے آئے. خاص طور پر یہ جملہ سنو میرے پیارو، حضرات علماء نوٹ کرو، مفتی صاحب نوٹ کرو، کسی نبی کے سامنے جھوٹا نبی نہیں آیا سوائے میرے نبی کے. موسیٰ جب نبوت کا اعلان کرے چاہتا تو فرعون بھی نبوت کا اعلان کر سکتا تھا. ابراہیم جب نبوت کا اعلان کرے چاہتے تو نمرود بھی نبوت کا اعلان کر سکتا تھا. دوسرے انبیاء زکریا و یحییٰ، داؤد، سلیمان، یوسف و یونس علیہ السلام جب آئے تو ان کے زمانے میں کسی جھوٹے نبی کی کوئی تاریخ نہیں ملتی. میرے نبی جب نبوت کا اعلان کرے تو میرے نبی کے زمانے سے لے کر اب تک جھوٹے نبیوں کا سلسلہ برابر جاری ہے. اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ یہ بھی سوچنا نہیں کیا بات ہے کہ کسی نبی کے مقابلے میں جھوٹا نبی نہیں آیا، میرے نبی کے مقابلے میں جھوٹا نبی آیا. یہ سن کر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آگے کا جملہ تمہارے لیے تسلی کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے نبی کی شان بتانا مقصود ہے، اس لیے میرے نبی کا حق قیامت تک رہے گا. تو باطل کو بھی قیامت تک اتار کر حق کی حفاظت کے لیے ان علماء کو پیدا